عزیز مصر نے بادب عرض کیا، حضور کو معلوم ہوگا کہ میں نے اس مرد خدا کو اپنے مالک بن زغر سوداگر سے خریدا ہے، اور اس کو تو میں نے اپنا بیٹا بنا کر رکھا تھا اور اپنے سارے گھر کا مالک و مختار بنا کر رکھا تھا، اور میں یہ نہ جانتا تھا کہ وہ میری خیانت کرے گا اور میرے گھر میں بد نظر رکھے گا، اسی لیے میں نے اس بارے میں پکڑ کر اسے قید کر رکھا ہے۔ یہ ساری کیفیت بادشاہ سن کر چونک اٹھا، اور بادشاہ نے ساقی سے کہا، تم عزت و اکرام کے ساتھ یوسف کو گھوڑے پر سوار کر کے میرے پاس لاؤ۔ تب بادشاہ کے کہنے سے ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر وہ تمام باتیں بیان کر دی جو بادشاہ اور عزیز مصر کے درمیان ہوئی تھی۔ یہ باتیں حضرت یوسف علیہ السلام نے سن کر ساقی سے کہا، تم بادشاہ کے پاس جا کر بولو کہ بے رضا عزیز مصر کے میں نہیں آ سکتا، اور ان عورتوں سے پوچھنا چاہیے کہ جنہوں نے مجھے دیکھ کر بے ہوش ہو کر لیمو تراشنے میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے کہ میں گناہ گار ہوں یا کوئی اور گناہ گار ہے، اس بات کی تحقیق کرنی چاہیے۔ بموجب فرمان بادشاہ کے ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کہا وہ بادشاہ سے آ کر بیان کر دیا۔ پھر ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ پورا ماجرا سن کر بادشاہ سے جا کر کہا۔ بادشاہ نے زلیخا اور سب عورتوں کو بلا کر پوچھا۔ ان عورتوں نے کہا، ماشاءاللہ، ہم کو نہیں معلوم اس پر کچھ برائی بولی عورت عزیز مصر کی اب کھل گئی ہے۔ سچی بات میں نے یوسف کو پھسلایا اس کے جی سے، اور در حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل سچا ہے۔ دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو سب کا فریب دکھلایا، اس واسطے کہ ایک ہی مجرم تھی مگر اس کی سب مددگار، اور فریب دینے والے کا نام نہ لیا کیونکہ انہوں نے ہر طرح سے خدمت کی فکر رکھی تھی۔ پھر بادشاہ نے ان تمام عورتوں کو بلوایا اور پوچھا کہ یہ تم کو یوسف کی خواہش تھی یا اس نے تمہاری خواہش کی تھی؟ تم سب سچ کہو۔ وہ بولی، ہم نے ایسا حسن و جمال نہ دیکھا تھا۔ جب ہم نے اس نوجوان کو دیکھا تو یک بار بے ہوش ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اور یہ بالکل سچ ہے کہ ہم نے اس کو طلب کیا تھا اور بے گناہ قید میں پڑا ہے۔ ادھر زلیخا نے جب دیکھا کہ اپنا حال سب منکشف ہوتا ہے تب بادشاہ سے کہنے لگی، اے بادشاہ، تم ان سے کیا پوچھتے ہو؟ جو کچھ خطا ہے مجھ سے ہوئی ہے، اور جو شخص منکر و فکر مند ہے تو حاکم اس کو گواہ سے ثابت کرتا ہے، لیکن میں تو آپ ہی اقرار کر رہی ہوں کہ یہ گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بے گناہ قید میں ڈالا، اور میں اس کے عشق میں بے قرار ہو رہی ہوں۔ اب مجھے آپ جو چاہیے سزا دے دیں، میں سزاوار ہوں۔ زلیخا کی آواز سن کر لوگ بڑے معتجب ہو رہے تھے اور سب کی آنکھوں سے آنسو جاری رہے تھے، اور عزیز مصر نے یہ حال زلیخا کا دیکھ کر اس کو چھوڑ دیا ہوا اور چند روز اس غم میں مبتلا رہا، پھر اس کے بعد انتقال کیا۔ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مضطرب ہوا اور فرمایا، یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس آئے تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت عزت سے بٹھایا اور وہ سارا حال عزیز مصر کا سنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میں نے جو کہا تھا وہ عزیز مصر کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ اس سے میرا مطلب یہ تھا کہ اس کو اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ مجھ سے کوئی قسم کی خیانت نہیں ہوئی ہے۔ راویوں نے روایت کی ہے کہ ملک ریان نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 40 زبانوں میں باتیں کی تھی، اور وہ سب زبانوں کا جواب حضرت یوسف علیہ السلام نے فوری طور پر بادشاہ کو دیا تھا، اور بادشاہ نے عزیز مصر کے سامنے ہی یہ کہا تھا کہ میں نے تم سے زیادہ امین اور صاحب قوت کوئی نہیں پایا۔ بس عزیز مصر کا علاقہ سرکاری موقوف ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، میں تم کو خدمت وزارت دوں گا۔ آپ نے بادشاہ سے کہا، میں وزارت نہیں مانگتا کیونکہ لوگوں کی خبر گیری مجھ سے نہ ہو سکے گی۔ پھر بادشاہ بولا، اچھا، میں تم کو عزیز مصر کا کام دوں گا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام بولے، نہیں، کیونکہ عزیز مصر کا حق مجھ سے بہت ہے اور وہ اپنے مقام پر قائم رہے، اس کا کام لینا مجھ سے بہت بدنامی ہے۔ پھر بادشاہ بولا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام بولے کہ مجھے سارے ملک کا اناج اور غلہ کا مختار کر دو تو میں بخوبی اس کا انجام دوں گا، اور پھر آپ کا کام بھی آسان ہو جائے گا اور تمام رعایا کا کام بھی آسان ہوتا رہے گا، اور تمام رعایا آپ سے خوش رہے گی، کیونکہ میں رعایا کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لوں گا۔ اور اس کام سے حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ غرض تھی کہ اس زمانے میں جو بادشاہ رعیت پر ظلم کرتا تو آدھا حصہ غلیے کا رعیت سے لے لیتا، اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے سارے غلے کی مختاری مانگی
تاکہ رعیت پر نظر عدل کی جائے۔ پھر بادشاہ نے آپ کے فرمان کو تسلیم کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کام پر مقرر فرما دیا۔ اس سے تمام خلقت خوش و راضی ہوئی اور پھر غلہ بھی بہت جمع کیا۔ جب سال تمام ہوا بادشاہ ان کے نیک اطوار کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اپنی رعیت سے بھی معلومات کی تو آپ کے رعیت پر وہی پایا۔ یہ کیفیت معلوم ہوتے ہی بادشاہ نے اپنا تاج شاہی ان کے سر پر رکھ دیا اور اپنی تلوار بھی اپنے کمر سے کھول کر ان کی کمر پر باندھی، اور تخت مرصد زرد و یاقوت سے جڑا ہوا، ایک تول اس کا 30 گز، اور عرض کی کہ اس دن گز تھا۔ لباس زرق و برق پیش و قیمت ان کو پہنا کر اس تخت پر بٹھا دیا۔ اس وقت چہرہ مبارک حضرت یوسف علیہ السلام کا ایسا تھا کہ جیسا 14ویں رات کے چاند ہوتا ہے۔ جو شخص بھی ان کی طرف نظر کرتا تو مائندہ آئینے کے اپنا چہرہ اس میں نظر آتا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کی لطافت و صفائی اس قدر تھی کہ اسے دیکھ کر آفتاب بھی شرمندہ ہوتا تھا، اور جملہ ارکان دولت و عیان و سلطنت بادشاہ کے ان کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ اور پھر تمام کاروبار میں مصر کا ان کے سپرد ہوا، اور سارے مصر میں اس کا سکہ جاری ہوا، اور بعد میں فوت ہو جانے عزیز مصر کے تمام خزانے اس کے حضرت یوسف علیہ السلام کے ملک میں آ گئے، اور بادشاہ بھی اپنی سلطنت سے ہاتھ اٹھا کر خانہ نشین ہو گیا، اور بادشاہ نے ان کو اپنا ولی مقرر کر دیا۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام غلہ و اناج مصر میں لا کر جمع کیا۔ الغرض اس طرح 7 برس گزر گئے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خبر دی کہ فلاں شب فلاں گھڑی میں قحط نازل ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ خبر سن کر اس کے انتظار میں اس شب سے رہے۔ اب وقت آ پہنچا ہے کہ سب کو فرما دیا کہ اناج غلہ سب میرے پاس لا کر جمع کرو، کیونکہ مخلوق خدا پر قحط نازل ہوا ہے۔ جب قحط کی مصیبت نازل ہوئی تب جو جمع کیا تھا سب کو بانٹنے لگے۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو کچھ تسلی خاطر ہوئی، اور پھر جان میں جان آئی، اور ادھر زلیخا بوجہ قحط کے آوزاری کرنے لگی۔ جو شخص بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا نام زلیخا کے پاس لیتا اس کو وہ انعام اکرام دے کر رخصت کر دی،